دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمُحَلَّى بِأَلْ فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا كَانَ الْغَرَضُ الْحِكَايَةَ عَنِ الْجِنْسِ نَفْسِهِ نَحْوُ الْإِنسَانُ حَيْوَانٌ نَاطِقٌ وَتُسَمَّى الْجِنْسِيَّةُ۔ الف لام کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ الف لام جنس کا ہوتا ہے، عہد کا ہوتا ہے، اس میں عہد ذہنی، عہد خارجی ہے، اور پھر الف لام استغراق کا ہوتا ہے۔ یہ سب تم نے نحو میں پڑھا ہوگا، کس سب میں پڑھا ہے؟ کہیں نہیں پڑھے ہو؟ کیوں نہیں پڑھا ہے؟ ضرور، تو خیال نہ ہو تو الگ بات رہی۔ ہاں اس میں بھی ہوگا۔ چلو بہرحال تو کریں اما المحلى بال، تو محلى بال یعنی معرب باللام، فیوتا بھی اسے لایا جاتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے اذا کان الغرض، جب کہ غرض یا مقصد کیا ہو، الحکایت عن معہود من الحکایت عن الجنس نفسہ، جب کہ جنس نفس کی حکایت مقصود ہو، ہے نا، جنس نفس کی حکایت یعنی کسی ذات کی حکایت، ذات کے بارے میں بتانا مقصود ہو، تو ایسے الف لام کو کہیں گے الف لام جنس ہے۔ جیسے الانسان حیوان ناطق، انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے۔ تو انسان پر الف لام داخل ہے نا، تو یہ الف لام کیا کر رہا ہے؟ معرفہ بنا رہا ہے، یعنی یہ انسان الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے معرفہ بنا، ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنے بھی انسان ہیں، ہے نا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، ایک انسان نہیں، ہے نا، جتنے معارف ہیں سب۔ اچھا، تو اس کو الف لام جنسیہ کہتے ہیں، کہیں پڑھا ہوگا، خیال آ رہا ہوگا کچھ؟ ہاں، اس الف لام کا کہیں گے الف لام جنس کا۔ اب الحکایت عن معہود من افراد الجنس، اور کبھی کبھی الف لام داخل کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ معہود کے معنی معین، متعین، ہے نا۔ اب ترجمہ کیا ہوا؟ الحکایت عن معہود من افراد الجنس، افراد جنس کے فرد معین کی حکایت مقصود ہوتی ہے، افراد جنس کے فرد معین۔ ابھی مثال سے سمجھنا اس کو۔ اور کبھی الف لام داخل کر کے افراد جنس کے فرد معین کی حکایت مقصود ہوتی ہے۔ اب اس کی کئی قسمیں ہیں۔ کس کی؟ اچھا، اما بتقدیم ذکر ہی، تو کبھی کبھی یہ فرد معین کی حکایت اس طور پہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم معین کر رہے ہیں اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے نا، ما بتقدیم ذکر ہی، کبھی اس کے ذکر کے مقدم ہونے کی وجہ سے، اس کا ذکر گزر جانے کی وجہ سے۔ مثال دیکھیے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، جیسا کہ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول، ہے نا۔ فعصى فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، ہے نا۔
تو جو آخر میں رسول آ رہا ہے اس پر الف لام داخل ہے نا. تو اب یہ بتائیے کہ فرعون نے کس رسول کی نافرمانی کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی. تو یہ کیسے پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی؟ اس عبارت میں کوئی چیز ایسی ہے جسے پتا چل رہا ہے؟ رسولن آیا ہے نا اس میں، کما ارسلنا الی فرعون رسولن، ہم نے فرعون کی جانب ایک رسول بھیجا. تو وہ ایک رسول کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے نا. تو جو نافرمانی کی فرعون نے کس کی؟ اسی رسول کی جو فرعون کی طرف بھیجا گیا ہے نا. تو اس رسول نے جو پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے اس نے متعین کر دیا بعد والے کو کہ اسی رسول کی نافرمانی کی ہے نا. اب قاعدہ دیکھیے کیا ہے، اما بتقدیم ذکر ہی ہے نا، یا اس کا متعین ہونا کس لیے ہو، اس کا ذکر پہلے ہو جانے کی وجہ سے. تو پہلے ذکر ہو چکا رسول کا اور وہی رسول اسی رسول کی اس نے نافرمانی کی تو گویا کہ وہ رسول متعین ہو گیا الف لام کی وجہ سے. جو الف لام اس میں داخل ہے یہ کس کا ہوا؟ الف لام عہدی ہے نا. ہاں چلو ابھی اور دیکھیے، اما بحضور ذات ہی، یا ذکر تو پہلے نہ ہوا ہو بلکہ وہ موجود ہو، بحضور ذات ہی، اس کی ذات موجود ہو ہے نا. جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اس میں دیکھیے الف لام لگا ہے یوم پر ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا دین تمہارے لیے آج مکمل کر دیا. تو رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے، صحابہ کی مراد لیا سکتے ہیں کہ جس دن میں مکمل کیا وہ دن حاضر ہے کہ نہیں ہے نا. اس دن میں آدمی موجود ہے، وہ دن اس کے ساتھ موجود ہے. تو یہ الگ بات رہی کہ اس کے ساتھ اس کے جسم کا ایک جز نہیں ہے لیکن خارج میں موجود ہے نا. اس کو الف لام عہد خارجی کہیں گے. جو اس پر الف لام داخل ہوا ہے یوم پر، وہ کیا ہوا؟ الف لام. ہاں اما بمعرفت السامع لہو، یا کہ معہود کے لیے، لہو میں ہا کی ضمیر راجع ہوگی معہود کی طرف، یعنی متعین چیز کی طرف، کہ معہود کے لیے سامع کی معرفت پہلے سے ہو. جس چیز کو کہا جا رہا ہے، سامع سے بتایا جا رہا ہے، اس کی معرفت، اس کی جانکاری پہلے سے اس کو ہو ہے نا. جیسے یہ آیت کریمہ ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب حدیبیہ کی صلح سے واپس ہوئے، یا واپس کا ہوئے، اسی وقت حدیبیہ ہی میں کیا کیا تھا؟ بیعت کی تھی صحابہ کرام سے. کہاں پہ؟ ایک درخت کے نیچے ہے نا. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ درخت کس کا تھا؟ ببول کا تھا، یا اور بعض دوسری بھی روایتیں ہیں. بہرحال اب دیکھیے یہ آیت، اذ یبایعونک، جب کہ وہ بیعت کر رہے تھے، یعنی صحابہ کرام آپ سے، اے محبوب جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے ہے نا. تو یہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، تو یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول سے کہا جا رہا ہے نا کہ اے رسول، اے محبوب جب آپ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، کون سا درخت تھا؟
اس میں تو کوئی وضاحت ہے نہیں، لیکن جو مخاطب ہے، ہمارے رسول مخاطب ہیں، وہ جان رہے ہیں نا کہ جس درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی وہ کون سا درخت تھا، ہے نا؟ تو گویا کہ سامع پہلے سے جانتا ہے، اس کی معرفت ہے پہلے سے. تو یہ الف لام جس پر داخل ہوا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ معہود. الف لام عہدیہ بھی ہے، گویا کہ 3 چیزیں بتائیں اس کی، ہے نا؟ چلیے، وتسمى العہدیہ، تو اس کو کہا کہتے ہیں الف لام عہدیہ. یہ تینوں مثالیں جو گزری ہیں یہ الف لام عہدیہ کی گزری ہیں. اب الحکایت عن جمیع افراد الجنس، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الف لام داخل کرتے ہیں تمام افراد جنس کی حکایت کی جو مقصود ہوتی ہے نا، جتنے بھی افراد ہوتے ہیں سب مراد ہوتے ہیں. جیسے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے. تو انسان تو واحد ہے نا؟ تو کیا صرف ایک انسان گھاٹے میں ہے نہیں. تو الف لام کس لیے آیا ہے کہ جتنے بھی افراد ہیں وہ سب شامل ہیں، ہے نا؟ دنیا میں جتنے بھی تو کس لیے ہوا یہ الحکایت عن جمیع افراد الجنس، افراد جنس کے تمام، یا ایک جنس کے تمام افراد کے لیے. وتسمى استغراقیہ، اور اس الف لام کو کیا کہیں گے؟ الف لام استغراقی، یعنی اس نے سب کو شامل کر لیا ہے. وقد یراد بالاشارۃ الی الجنس فرد ما، فرد ما کے معنی ہوا فرد غیر متعین، فرد ما کے معنی فرد غیر معین. اور کبھی مراد لیا جاتا ہے الف لام سے فرد غیر جنس، جنس میں فرد غیر معین کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یا یہ کہہ لو غیر معین چیز میں جنس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کبھی الف لام داخل کیا جاتا ہے. اس کی مثال دیکھیے، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، یہ ثم نہ پڑھنا، ثم، فَمَضَيْتُ ثَمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي. وَلَقَدْ أَمُرُّ، مَرَّ يَمُرُّ کو معنی تھا گزرنا، اور یقیناً میں گزرتا ہوں. علی اللئیم، لئیم مانے کمینہ، کمینے پر، یعنی کمینے کے پاس سے. جب میں کسی کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں. یسبنی، سب یسبو کے معنی گالی دینا، تو مجھے گالی دیتا ہے نا. فمضیت ثم مانے وہاں، تو میں وہاں سے گزر جاتا ہوں. وقلت، اور کہتا ہوں لا یعنینی، وہ مجھے مراد نہیں لے رہا ہے. یہ معاملہ کو ختم کرنے کا ہی طریقہ ہے نا. ٹھیک ہے، کہہ رہا کہنے دو، چلو ہٹاؤ، مجھ کو نہیں کہہ رہا ہے، جانے دو، اگرچہ مجھے کہہ رہا ہے. تو بہرحال یہاں پر جو محل استشہاد ہے وہ اللئیم ہے نا. لئیم پر الف لام داخل ہوا کس لیے؟ فرد غیر معین مراد لینے کے لیے، ہے نا. یہاں کوئی خاص آدمی نہیں ہے نا. اگرچہ الف لام کے ذریعے سے وہ معرفہ ہو گیا، لیکن تب بھی مراد کیا ہے؟ فرد غیر معین، ہے نا. یعنی کسی بھی کمینے کے پاس سے جب گزرتا ہوں اور وہ گالی دیتا ہے، سوچتا ہوں کہ چلو ہٹاؤ، یہ مجھ کو نہیں مراد لے رہا ہے، کوئی اور ہوگا اس کا. چلیے، وَإِذَا وَقَعَ الْمُحَلَّى بِأَلْ خَبْرًا أَفَادَ الْقَصْرَ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. اور جب محلہ بِأَل یعنی معرب باللام خبر واقع ہو، جب معرب باللام عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ خبر نکرہ ہوتی ہے نا، لیکن کبھی کبھی خبر پر الف لام داخل ہوتا ہے نا.
تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. وہ بتا رہے ہیں اذا وقع المعلّى بال، جب معرف باللام خبر واقع ہو افاد القصر، تو یہ قصر کا فائدہ دیتا ہے. قصر کے معنی حصر، حصر کا فائدہ دیتا ہے. جیسے نحو وهو الغفور الودود، غفور بخشش کرنے والا، مغفرت فرمانے والا، اور ودود محبت فرمانے والا، پیار کرنے والا، بہت زیادہ پیار کرنے والا. تو ہوئے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اب ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ بہت زیادہ مغفرت فرمانے والی اور بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے اپنے بندوں سے، ہے نا. تو بہت زیادہ ترجمہ نہ کرو اس کا، ہے نا. وہ تو غفور اور ودود کے معنی میں وہ چیز ہے نا. لیکن یہاں الف لام داخل ہے نا، ہوا مبتدا ہے اور الغفور الودود یہ دونوں یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. تو اب حصر کا معنی کیسے کرو گے؟ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ مغفرت فرمانے والا اور زیادہ محبت فرمانے والا ہے نا. تو الف لام کی وجہ سے یہاں حصر کا معنی پر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے. وَأَمَّا الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ، اور کبھی کسی معرفہ کی طرف مضاف ہے نا بات گزری تھی نا کہ بھی معرف میں سے ہے کسی معرفہ کی طرف مضاف. فیوتا بھی اذا تعین طریقاً لحضار معنی ہو، تو اسے لایا جاتا ہے جب کہ صرف ایک ہی طریقہ متعین ہو اس کے معنی کو حاضر کرنے کا، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے نا. کا کتاب سیبوائے، جیسے سیبوائے کی کتاب. سیبوائے کون ہے؟ یہ ایک بہت بڑے نحوی گزرے ہیں، ہے نا. اب جیسے کوئی کتاب کسی مصنف کی ہے، نام نہیں یاد ہے نا. مصباح صاحب کی کوئی کتاب ہے، نہیں نام معلوم ہے، کہہ دیا کو مصباح صاحب کی کتاب، تو متعین ہو گیا ہے نا. تو اس طرح سے کبھی یعنی نام نہیں معلوم ہے اور کوئی صفت نہیں معلوم ہے، کیسے اس کو واضح کریں تو بتا دیتے ہیں. تو اس میں کوئی ہوتا ہے تو ہاں بتا دیں فلاں کتاب ان کی جو تمہاری مراد ہے یہ ہے. تو ایک کتاب سیبوائے، جیسے کہ سیبوائے کی کتاب. وہ سفینت نوح، اور نوح کا سفینہ ہے نا. اچھا. وہ اما اذا لم يتعین لذالک، اور جب اس کے لیے متعین نہ ہو فیکون لاغراض اخری، تو دوسرے اغراض و مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا. اچھا، کس کے لیے متعین نہ ہو؟ اذا لم يتعین لذالک، لذالک سے مراد یعنی جب احضار معنی مقصود نہ ہو پر، ہے نا. جب احضار معنی مقصود نہ ہو تب دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. مثالیں دیکھیں اس کی. کا تعذر تعدد او تعثر ہو، کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کا گننا مشکل ہے، نہیں گن پاتے ہیں ہے نا. گننا کیا ہے؟ ناممکن ہے یا دشوار ہے. تو ایسے موقع سے آدمی کیا کرتا ہے؟ اضافت کا سہارا لیتا ہے نا. جیسے بہت سے طلباء آئے ہیں تو اب فلاں 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 یا اتنے تعداد بتانے مقصود ہو لیکن زیادہ ہے گن نہیں پا رہے ہو ہے نا. تو ایسے موقع سے کیا کہو گے؟ فلاں مدرسے کے طلباء آئے، بس ہو گیا ہے نا. تعداد نہیں گن پا رہے ہیں. دیکھیے کا تعذر تعدد، گننا متعذر ہو اور تعثر مشکل ہو، دشوار ہو. جیسے اجمع اہل الحق علی کذا، اہل حق نے اس بات پر اتفاق کیا.
اب اہل حق تو بہت ہیں، ہے نا. اہل سنت نے فلاں بات پہ اتفاق کیا، جامعہ شفیہ کے اساتذہ نے فلاں بات پہ اتفاق کیا، بہت لوگ ہیں، کس کا نام لیں ہم، اس کو بتائیں. تو اس طرح سے جب متعذر ہو گننا تو اضافہ سے کام لے لیتے ہیں. چلیے، وہ اہل البلد کرام، اور شہر کے لوگ شریف ہیں، ہے نا. والخروج من تبع من تبعۃ تقدیم البعض البعض نو حضر امراء الجند. تبعۃ کے معنی ہوتا ہے ضرر، ہے نا، وبال. تو معنی کیا ہوا؟ والخروج من تبعۃ تقدیم البعض البعض، بعض کو بعض پر مقدم کرنے کے وبال سے نکلنا، بعض کو بعض پر مقدم کرنے کے ضرر سے نکلنا. تو وبال اور ضرر کیا ہے؟ بھائی چند معظم شخصیتیں ہیں، ہے نا، اور آپ کو بتانا ہے کہ وہ لوگ آئے ہیں، تو سب کا نام لوگے، فلاں آیا فلاں آیا فلاں آیا. لیکن ایک دقت یہ ہوگی کہ ہم کس کا نام پہلے لیں کس کا بعد میں لیں، ہے نا. پہلے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، جس کا پہلے لیا گیا بہت خوش رہے گا بیچارہ، اور جس کا بعد میں لیا گیا وہ کہے گا آخر میرے اندر کون سی کمی کہ میرا 2 نمبر پہ نام آ گیا ہے، وہ کہے گا میرا 3 نمبر پہ کیوں آیا، ہمارا پہلے ہونا چاہیے تھا. تو یہاں پر دقت ہو جاتی ہے نا. تو اس طرح کے ضرر اور وبال سے بچنے کے لیے کبھی اضافت کا سہارا لیتے ہیں، ہے نا. مثال دی اس میں حضر امراء الجند. حکومتوں کے پاس بہت سے لشکر ہوتے ہیں، ہے نا. کوئی ہوائی فوج ہے، کوئی زمینی فوج ہے، تو کوئی گھوڑوں والی فوج ہے، طرح طرح کی ہے. اور بادشاہ نے سب کو بلا لیا ہے. تو اب اس میں ظاہر بات سب ایک کیٹیگری کے ہیں، ہے نا. کس کا نام پہلے لے؟ کچھ نہیں، بس حضر اور امراء الجند، لشکر کے سارے عمرا آئے، ہو گیا، ہے نا. اب اس میں اپنا نام نیچے اوپر کرتے رہے وہ سب ہے. والتعظیم للمضاف، اور کبھی کبھی اضافت کی وجہ سے میں مضاف کی تعظیم مقصود ہوتی ہے تو اضافت کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کتاب السلطان حضر ہے، بادشاہ کا خط آیا، بادشاہ کا خط آیا، تو مضاف کون ہے؟ کتاب. تو اس میں عزت کس کی بنی؟ کتاب کی. بادشاہ کا خط بہت اہم ہے نا. اچھا، اول مضاف الیہ، اور کبھی مضاف الیہ کی تعظیم مقصود ہوتی ہے. جیسے ھذا خادمی، بادشاہ کہہ رہا ہے ھذا خادمی، یہ میرا خادم ہے، تو ظاہر بات ہے یہ مضاف الیہ ہے نا. تو اب اس کی عزت ہوئی کس کی وجہ سے؟ بادشاہ کی وجہ سے، کہ بادشاہ کا خادم ہے نا. ہے ہاں، مضاف الیہ کی صرف ٹھیک کہہ رہے ہو. اچھا خادم ہو تو بادشاہ ہے، اچھا خادم ہو، ھذا خادمی ہے نا، یہ میرا خادم ہے. خادم تو ہو رہی ہے، نہیں ایسا کہو یہ میرا خادم ہے، یہ میرا خادم ہے. تو کس کی عزت ہوئی؟ خادمی میں جو یا مضاف الیہ ہے اس کی تعظیم ہے. میرا خادم ہے، اس پر زور دو، ہے نا. ہاں چلو. او غیرہما، یا ان دونوں کے علاوہ ایک تیسری چیز کی تعظیم مقصود ہوتی ہے. جیسے اخو الوزیر عندی، وزیر کا بھائی میرے پاس ہے. جیسا بادشاہی کر یا کوئی بڑی شخصیت ہو، ہے نا، فلاں میرا پڑوسی ہے. چلو.
و تحقیر المضاف، اور کبھی مضاف کی تحقیر مقصود ہوتی ہے، جیسے ھذا ابن اللص، اس چور کا بیٹا ہے نا، تو مضاف کی تحقیر ہوئی۔ والمضاف الیہ، اور کبھی مضاف الیہ کی تحقیر ہوتی ہے، اللص رفیق ھذا، چور اس کا دوست ہے، اس کا دوست ہے، تو کس کی تحقیر ہوئی ہے نا۔ او غیرہما، اور کبھی اس کے علاوہ دونوں کے علاوہ کی ہوتی ہے، اخو اللص عند عمرو، ہے نا، چور کا بھائی عمرو کے پاس ہے، تو عمرو کی تحقیر ہوئی ہے، جو ان دونوں کے علاوہ ہے۔ بس تھوڑا تھوڑا دیکھ لو، گھنٹی لگ گئی۔ والاختصار لضیق المقام، اور مقام کی تنگی کی وجہ سے کبھی مضاف اور مضاف الیہ کی صورت اختیار کی جاتی ہے نا۔ دیکھیے ہوای مار رکب الیمانین مسعد جنیب و جسمانی بمکۃ موثق، ہوای اس کا معنی ہے میری محبوبہ، ہے نا۔ احوا الذی احوا اصل ہے الذی احوا، جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس کی میں خواہش کرتا ہوں، تو اسی الذی احوا کو ہوایا کر دیا، ہے نا، میری محبوبہ ہیں۔ مار رکب الیمانین، یمنی سواروں کے ساتھ، مسعد اسعد، یہ سعادت کے معنی ہوتا ہے بلندی پہ چڑھنا، آگے بڑھنا، ہے نا، یہاں مراد ہے آگے بڑھنا۔ اور جنیب کے معنی ہوتا ہے وہ شخص جس کے پیچھے لوگ چلیں، ہے نا۔ اچھا اب دیکھو، میری محبوبہ یمنی سواروں کے ساتھ کیا کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، اور جنیب بھی ہے وہ، کیا مطلب اکیلے نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت لوگ ہیں، ہے نا، ہاں جنیب ہے، اس کے پیچھے بہت لوگ ہیں، وہ آگے آگے چل رہی ہے۔ و جسمانی، اور میرا جسم، بمکۃ، مکہ میں، موثق، ایثاق کے معنی ہوتا ہے رسی سے باندھنا، تو موثق کے معنی کیا ہوا، رسی سے بندھا ہوا ہے۔ محبوبہ تو جا رہی ہے اپنے پروانوں کے ساتھ، اب مجھ کو قید کر دیا مکے میں، بڑی مصیبت ہے۔ تو یہاں دکھانا کیا ہے، ہوایہ، ہے نا، جو الذی احوا سے نکال کر اضافت کی صورت بنا دی اس نے، ہے نا۔ یہ کیوں بنایا، ضیق المقام، کہ مقام تنگ ہے، اس لیے ایسا کیا ہے۔ بدل ان یقال الذی احواہ، ہے نا، یہ اس کے بجائے جو کہا جائے الذی احواہ، ہے نا، اس کی جگہ پہ ہوایا استعمال کر لیا۔ چلیے